بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کل فلم انڈسٹری سر چڑھ کر بول رہی ہے اور یہ حقیقت ہے، اس کو ہم انکار نہیں کر سکتے کہ فلمیں ہماری نسلوں کو خراب کر چکی ہیں اور ہمارے اخلاق، عادات، ہمارے ایموشنز، ہمارے اٹائر، ہمارا ڈریس کوڈ، ہماری زبان فلموں کی ایک عکاسی ہوتی ہے۔ فلموں کا ایک سمجھو کہ آئینہ ہوتا ہے۔ میں جنرل دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ فلموں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس طریقے سے زہر، اس طریقے سے گندگیاں، اس طریقے سے اولگیرٹی، اس طریقے سے بری عادتوں کو سجا کر پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ، خاص کر کے نوجوان طبقہ، اس کو اپنانے میں بڑی اپنی مردانگی سمجھتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، غصہ، اینگری، فیوریسنس، یعنی یہ ثابت کرنا کہ میں غصے والا ہوں، یعنی کہ غصے والا اپنے آپ کو کہہ کر کے یہ بتا رہا ہے کہ میں طاقتور ہوں، میں کسی کو برداشت کرنے والا نہیں ہوں، میرے سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ یہ فلموں کے ذریعے سے، جس میں کاٹا جاتا ہے انسانوں کو گاجر مولی کی طرح، پتہ نہیں دنیا والوں کی، حکومتوں کی، دنیا کے بہتری کے لیے سوچنے والے جو لوگ ہیں، ان کی آنکھوں میں، ان کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں کہ بھئی کس طریقے سے ایک ٹاکسک، ایک زہر ان فلموں کے ذریعے سے معاشرے کو دیا جا رہا ہے۔ تلواریں بتائی جاتی ہیں پوسٹرز کے اندر، کٹے ہوئے لوگ بتائے جاتے ہیں، لٹکے ہوئے لوگ بتائے جاتے ہیں، خون کو اس طریقے سے بہایا جاتا ہے جیسے کہ کوئی آدمی پانی بہا رہا ہے۔ اس کا اثر زندگیوں میں پڑ رہا ہے۔ اس کی مثال اچھی یہی ہے کہ بھئی لوگ، ہماری اچھی خاصی عورتیں، دین پسند عورتوں کی بات میں یہ کر رہا ہوں کہ سیریلز کتنا سر چڑھ کر بولتی ہیں، سیریل کیسے مس نہیں کرتی زندگی میں، پاکستانی سیریلز کا کتنی دیوانگی ہے۔ تو آج کل کی بہت سارے فلموں کا ایک ایسا ریل پیل شروع ہوا ہے جس کے اندر غصہ ہی اسٹرینتھ ہے، غصہ ہی مردانگی ہے۔ اور نوجوانوں میں خاص کر کے جب ہم ان سے انٹریکشن کرتے ہیں، ان کے فیملی کے ڈسپیوٹ کے وجوہات کو دیکھتے ہیں، تو سب سے بڑا اگر ریزن اگر میرے سے پوچھے، جو فزیکل، جو انسان پریکٹیکل جو غلطیاں کرتا ہے اپنے بدن، اپنے جسم، اپنے جان سے، اپنی بیوی کے ساتھ، وہ ہے غصہ۔ کسی آدمی کو اس کے اخلاق کو دیکھنا ہے تو اس کے غصے کو آزما کے دیکھو۔ اگر وہ غصہ قابو کر سکتا ہے، غصے میں آ کر معاملات کو کیسے سنبھالتا ہے، کیسے حل کرتا ہے، غصے میں آپے سے، حد سے باہر ہو جا کر حلال حرام، جائز ناجائز کی تمیز کیے بغیر جھوٹ، دھوکہ، الزام تراشی، توڑ پھوڑ اپنی زبان سے کرتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے نا کہ کسی آدمی کے اخلاق کی اگر اوقات کو اگر دیکھنا ہے، کسی آدمی کے اخلاق کو اگر دیکھنا ہے تو اس سے ہلکی سی مخالفت کر کے دیکھو کہ وہ معلوم پڑے کہ اس کے اخلاق کتنے گہرے ہیں۔ ہلکی سی مخالفت کرو، وہ اپنا اصلی چہرہ بتا دے گا۔ تو غصہ، جہاں تک ہمیں اس پر جو بات کرنا ہے کہ غصہ آج کے زمانے میں ایک فیشن بن چکا ہے۔ اور غصے کے سلسلے میں دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ غصہ طاقت نہیں ہے، انسان کی کمزوری ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے نا کہ مجھے غصہ آتا ہے تو اس کی کمزوری ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ ریسلنگ میں، فائٹنگ میں، باکسنگ میں کسی کو مارنا، پچھاڑنا، یہ طاقت نہیں ہے۔ شدید اور اسٹرانگنس یہ نہیں ہے، پاور، یہ مسل پاور یہ نہیں ہے۔ انما الشدید، اگر کسی کو تم اسٹرانگ پرسن سمجھتے ہو، فزیکلی اگر اس کو تم مضبوط آدمی سمجھتے ہو،
وہ الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو اپنے ایموشنس خاص کر کے اپنے غصے کو قابو کرنا جانتا ہے، اپنی غصے پر اس کو کنٹرول کرنا آتا ہے، اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ، چاہے وہ الزام تراشیاں ہو، جھوٹ ہو، بہتان ہو، جس کی حساب کتاب دنیا میں دینا ہی ہے وقت پڑنے پر، آخرت میں تو ہے ہی، چاہے وہ اپنوں پہ چاہے وہ غیروں پہ، ایون کسی غیر مسلم پر بھی اگر ہم لوگ غصہ کریں تب بھی وہ غصہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں ایک اچھی بات میں کبھی کبھی لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کہ لوگ بہت مرتبہ بولتے ہیں نا کہ یار اس کو غصہ آ جاتا ہے، یا کوئی بولتے ہیں کہ مولانا مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ یار یہ بات اپنے آپ میں جھوٹی میں سمجھتا ہوں یا غلط سمجھتا ہوں میں۔ غصہ آ نہیں جاتا، کبھی غصہ خود سے نہیں آتا، غصہ لایا جاتا ہے، غصے کو گرانٹیڈ لیا جاتا ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں میں، ایک بندہ پولیس اسٹیشن میں بڑا گنڈا ٹائپ کا آدمی کی مثال لے لو، بدتمیز آدمی کی میں مثال دے رہا ہوں، پولیس اسٹیشن میں پولیس کے سامنے وہ کیسے ٹھہرا رہتا ہے؟ ایسے ایک دم سے ڈھنگ سے، یس سر، یس سر، اوکے سر، معاف کرو سر، نہیں کرے گا سر۔ وہی اپنے بیوی کے پاس کیسے بات کرتا ہے، وہی اپنے دوست کے ساتھ کیسے بات کرتا ہے۔ ارے بھائی غصہ اگر آنا ہی ہوتا خود بخود پولیس کے پاس کیوں نہیں آیا؟ میں بچوں سے باتیں کرتا ہوں، بہت سارے بچوں سے میرا انٹریکشن ہوتا ہے۔ ارے بھائی ماں کے پاس غصہ آ جاتا ہے، وہی پرنسپل کے پاس نہیں آتا غصہ۔ بچہ وہی ہے، جان وہی ہے، فزک وہی ہے، مائنڈ وہی ہے۔ غصہ کبھی بھی نہ خود سے نہیں آتا، غصے کو ہم لوگ لاتے ہیں، اپنے ایموشنز کو وہ ایک ہم لوگ فلو میں لے کے جاتے ہیں جہاں پر ہم غصے کو پالتے ہیں، لاتے بھی نہیں بلکہ پالتے ہیں۔ غصہ کوئی سردی یا تھوک نہیں ہے کہ خود بخود آ جائے اور خود بخود اس کو تھوک دے، نہ۔ اگر آپ اور میں چاہیں تو اپنے غصے پر بالکل کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر غصے کو کنٹرول کرنے والے کی بڑی تعریف کیا ہے۔ مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو غصوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ مومنوں کی مثال یہ ہے، غصہ آتا ہے، غصہ نہیں آتا یہ غلط ہے، آتا ہے، ارج ہوتا ہے، نفس کھینچتا ہے غصے کی طرف، لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو کنٹرول کرتا ہے۔ غصہ نہیں آتا بولے تو وہ اب نارمل آدمی ہے، اوکے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ نے یہ نہیں بولا کہ غصہ ہی نہیں آتا، نہیں، غصہ آتا ہے لیکن اس پر کنٹرول کرتے ہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ موضوع اتنا اہم ہے، اس کے اوپر اتنا بولا جانا چاہیے، شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے، اس پر مرتب ہونے والے احکام، طلاق کے، خلا کے، آپسی جھگڑوں کے، آپسی معاملات کے بہت ہیں، اور اس کو سائنٹیفکلی سمجھنا چاہیے۔ کیا دماغی بیماریاں، دماغی جو ڈس آرڈرنگ کیسے ہوتا ہے کہ آدمی غصے کی حالت میں چلے جاتا ہے اور وہاں سے اپنے آپ کو نکال نہیں سکتا، اور ساری زندگیاں اس طریقے سے ہی فیصلے لیتے چلے جاتا ہے۔ اور ہم سمان کاؤنسلنگ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے اگر آپ پوچھیں گے نا، کہیں نہ کہیں غصہ ہی بہت سارے اختلافات کا وجہ ہے۔ یا تو بیوی کا غصہ، یا تو شوہر کا غصہ، یا تو ساس کا غصہ، یا تو سسرال کا غصہ، غصہ ہی غصہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزوں کو، اللہ کے نبی کو معلوم تھا اللہ کی طرف سے، نبی نے اس کو سمجھایا، غصہ مت کرو، اس کے ریمیڈیز بتلائے، اس کا سلیوشن بتلایا۔ غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، وضو کر لو، ٹھہرے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اپنی جگہ کو بدل دو، اچھی صحبت اختیار کرو، اللہ سے توبہ استغفار کرو، اپنا محاسبہ کرو، لوگوں کو معاف کرو۔ یہ سارے ریمیڈیز ہیں، لیکن کون شریعت کو اس اینگل سے دیکھتا ہے؟ شریعت کو زیادہ سے زیادہ ہم نماز اور مسئلے مسائل کے لیے شریعت کو اسٹڈی کرتے ہیں، بس ہم برکت کے لیے اسٹڈی کرتے ہیں قرآن کو،
اپنے پرابلم کے سلیوشن کے لیے قرآن کو کون سکھاتا ہے؟ میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم جیسے لوگوں کون سکھاتا بھی کوئی نہیں ہے. صرف فضائل اور لمبی لمبی تقریروں پر گھنٹے گھنٹے تقریر ہو جائیں گے. غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصے کی مذمت پر، لیکن اس طریقے سے اس کو انالائز نہیں کیا جائے گا کہ بھائی سننے والا اس کو سن کر کے اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ مجھے بولا جا رہا ہے. بس اللہ سے توفیق ہے کہ گھروں کو اگر بچانا ہے، رشتوں کو اگر بچانا ہے تو غصے سے باہر جب تک نہیں آئیں گے یہ ہم اس آگ سے نہیں نکل سکتے. غصہ آگ جیسی ہے جو ہمارے اعمال کو، اچھے عادتوں کو، ہمارے رشتوں کو اس طریقے سے کھا جاتی ہے نا. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سبحان اللہ جس میں ایک صحابی آتے ہیں، اوصنی یا رسول اللہ، بخاری مسلم کی روایت ہے، مجھے نصیحت کرو. تین بار بولتے ہیں میں سفر پہ جا رہا ہوں نصیحت کرو. وہ سمجھتے تھے کہ نبی لمبی لمبی نصیحت کریں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکیم آدمی تھے، ایک استاد تھے، ایک معلم تھے، ایک دور اندیش تھے. وہ آدمی کو، وہ صحابی کو پہلے سے جانتے تھے. ان کو جو ہے توحید کی، نماز کی باتیں بول سکتے تھے، لیکن ان کو معلوم تھا کہ اس میں توحید ہے، سب کچھ برابر ہے. کیا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کے بار بار پوچھنے کے باوجود بھی لا تغضب، دوسری مرتبہ فرمایا اللہ کے نبی کچھ اور نصیحت کرو. دوسری مرتبہ فرمایا کہ لا تغضب، میرا اتنا ہی نصیحت ہے تیرے لیے، چل آگے بڑھ. تیسری مرتبہ فرمایا لا تغضب، یہی میری نصیحت ہے تیرے لیے، کافی ہے تیری کامیابی کے لیے. سبحان اللہ، یہ میرے لیے بھی نصیحت ہے. یہ ہر باپ کے لیے، ہر بھائی کے لیے، ہر بیوی کے لیے، ہر بیٹی کے لیے، شادی شدہ کے لیے، غیر شادی شدہ کے لیے، بوڑھوں کے لیے، پارٹنروں کے لیے، دوستوں کے لیے. لا الہ الا اللہ. اللہ ہمیں توفیق سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.